آئیے حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ زبیر اختر برکاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محترم حاضرین، معزز سامعین کرام، مصلیان مسجد، جملہ عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المجتبی ومن علی المؤمنین بحبیبہ المصطفى والصلاة والسلام علی سیدنا ورسولنا ونبینا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى وعلینا معهم وبهم ولهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں، اور وہ حضرات بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی توفیق سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم غلاموں کی اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے. ہماری یہ محفل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنے. یہ ماہ نور، ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے. اس مقدس مہینے میں صرف ہم ہی نہیں، آپ ہی نہیں، بلکہ سارا جہان، زمین و آسمان، ساری کائنات اور کائنات کی ہر شے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جشن منا رہی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر صرف ہم اور آپ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے مقدس ملائکہ بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. انسان کو درود پاک سے غافل بھی ہو جاتا ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود پاک بھیجتے رہتے ہیں. تو جہاں بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جہاں حضرت داؤد کا خلیفہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا
لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. تو ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ تھا ان کی امت کے لیے. حضرت آدم کا کلمہ الگ، حضرت موسیٰ کا کلمہ الگ، حضرت عیسیٰ کا کلمہ الگ، حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کا کلمہ الگ. تو میں آپ پوچھیں انبیاء علیہ السلام سے کہ آپ کی امتوں کا تو الگ الگ کلمہ ہے، مگر اے انبیاء کرام کی مقدس جماعت آپ کا کلمہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب ملے گا آپ کو ہر نبی کی امت کا کلمہ ان کے نبی کے نام پر ہے، مگر نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس ماہ نور میں آنے والا پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہ تھا، بلکہ جب آیا کس شان سے آیا؟ مصطفیٰ آئے کیا تیور لے کر کے آئے؟ مصطفیٰ آئے تو کیسے جلوے ہیں ان کے؟ مصطفیٰ آئے کیا خد و خال لے کر کے آئے؟ مصطفیٰ آئے تو کس شان کے ساتھ آئے؟ ایک عاشق رسول نے اظہار خیال کیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، سیدہ آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. اور آنے کا عالم یہ ہے، آنے کا مزاج یہ ہے کہ بظاہر تو چٹائی پر ہے مگر بادشاہوں نے کی ہے غلامی. بظاہر فرماتے ہیں الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، مگر بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی. بے مثال ان کا اسم گرامی، مصطفیٰ مصطفیٰ بن کے آیا. بے مثال ان کا اسم گرامی. اسی لیے میں اکثر 2 مصرے 4 مصرے پڑھا کرتا ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے بہت، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ضائع نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ضائع نہ ملے گا. میرے آقا کی ذات لاجواب ہے، ایسے ہی میرے آقا کی صفات لاجواب ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ رنگ کا جواب ہے، نہ قد و قامت کا جواب ہے، نہ ان کے اسم مبارک کا جواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا کر کے دیکھ لیجیے تاریخ، پوری عرب کی تاریخ، پوری ڈکشنری، تمام لغات کو کھٹا لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو آخر یہ نام آیا کہاں سے؟ عرب کی لغت میں یہ نام نہیں تھا، نام آیا کہاں سے؟ تاریخ میں یہ نام ملتا نہیں ہے، یہ نام آیا کہاں سے؟ کیا جنت میں یہ نام تھا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جنت میں بھی کسی جنتی کا نام محمد نہیں تھا. تو دنیا میں یہ نام نہیں تھا، جنت میں بھی یہ نام نہیں تھا، تو آخر یہ نام تھا کہاں؟ تہذیب الاسماء کے مصنف لکھتے ہیں پروردگار عالم نے اس نام کو اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، حسن کے پردوں میں چھپا رکھا تھا. اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے آپ کے دادا جان کو، پروردگار عالم نے آپ کے والد محترم کو، پروردگار عالم نے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کو یہ نام القا فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دو. میرے آقا فرماتے ہیں آسمانوں پر میرا نام احمد ہے، زمین پر میرا نام محمد ہے. محمد کہتے کس کو ہے؟ محمد کی میننگ کیا ہے؟ محمد کا ترجمہ آپ سنیں گے نا تو
دل آپ کا گدگد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محمد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ہر گھڑی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، محمد اسے کہتے ہیں جسے ہر گھڑی سراہا جائے، جس کی لوگ بار بار تعریف کر رہے ہوں، ساری کائنات جس کی تعریف کر رہی ہو اسے کہتے ہیں محمد۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف، دوسری تعریف کے بعد تیسری تعریف، تیسری تعریف کے بعد چوتھی تعریف، گویا کہ ساری کائنات میں ہمیشہ جس کی تعریف ہو رہی ہو اسی کو کہتے ہیں محمد۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پیارا نام ہے کہ محبت کے ساتھ اگر کوئی زبان پر نام محمد لیتا ہے تو ایک شاعر نے کہا تھا نام محمد لب پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے شہد کا رس گھول دیا ہو منہ کے اندر۔ نام محمد لب پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلا ریب نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ تعریف خدا کی جاتی ہے۔ ساری کائنات خدا کی تعریف کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تعریف کرتا ہے، سمندر کا قطرہ قطرہ خدا کی تعریف کرتا ہے، دریا کی روانی خدا کی تعریف کرتی ہے، سمندر کی دریانی خدا کی تعریف کرتی ہے، کہکشاں کا جمال خدا کی تعریف کرتا ہے، سورج کی تابشیں خدا کی تعریف کرتی ہے، چاند کی چاندنی خدا کی تعریف کرتی ہے، یہ مہر و مہر کہکشاں خدا کی تعریف کیا کرتے ہیں، جبال شامخہ کی بلندی خدا کی تعریف کرتی ہے۔ اور میں عرض کروں ہر نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو خدا کی تعریف ہی سے ابتدا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی، تمام ثنائے اللہ کے لیے، تمام کبریائی اللہ کے لیے، تمام بلندی اللہ کے لیے، تمام بزرگی اللہ کے لیے، تمام بڑکپن اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں خدا کی تعریف کر رہی ہیں، خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہر گیا ہے کیا زمین رویت، ہر گیا ہے کیا زمین رویت وحدہ لا شریک کی گویت۔ ایک فارسی کی شاعر نے کہا تھا کہ ہر وہ گھاس ہر وہ تنکا جو زمین سے نکلتا ہے وحدہ لا شریک کی تعریف کرتا رہتا ہے، خدا کی تعریف کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو جو چچاہٹ کی آواز آتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے، تو بلا شبہ سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمد۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے اللہ محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے تھا کیونکہ سب سے زیادہ تعریف تیری ہو رہی ہے، اور تیرے بعد تیرے حبیب کی تعریف ہوتی ہے سب سے زیادہ، تو سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ تو خدا ہے، لیکن اے اللہ تو نے اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ تو نے اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ حضرات اگر یہ سوال ذہن میں آ گیا ہو تو بولیے سبحان اللہ، اور نہیں آیا ہو تو بولیے گا میں دوبارہ یہ سوال قائم کروں گا۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد، اور سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اللہ کی، تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، لیکن اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ پوچھا پاک پروردگار سے اے اللہ تو نے اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ جواب ملے گا ہاتف غیبی سے، میرے بندو بات تو صحیح ہے، سب سے زیادہ تعریف میری ہوتی ہے، مگر سنو میں وہ ہوں جس کی تعریف مخلوق کرتی ہے۔ لگتا ہے جواب سمجھ میں آ گیا۔ میں وہ ہوں، وہ ذات ہوں، میں وہ خدا ہوں کہ جس کی تعریف
تعریف ہر مخلوق کرتی ہے. میں وہ معبود ہوں جس کی تعریف ہر عابد کرتا ہے. میں وہ مسجود ہوں جس کی تعریف ہر ساجد کرتا ہے. میں وہ مرکوع ہوں جس کی تعریف ہر راکع کیا کرتا ہے. ہر حاجی ہماری تعریف کرتا ہے. مگر یہ جتنے ہیں سب کے سب مخلوق ہیں اور مخلوق کی تعریف محدود ہے کیونکہ ان کی زندگی محدود ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی, ساری مخلوق مٹ جائے گی, اگر باقی رہے گی ذات کسی کی تو وہ خدا کی ذات ہے. تو جب مخلوق نہیں تھی خدا کی تعریف نہیں ہو رہی تھی, مخلوق ہوئی خدا کی تعریف ہو رہی ہے. اور جب مخلوق نہیں رہے گی سب فنا ہو جائیں گے, اس وقت خدا کی تعریف کوئی نہیں کر رہا ہوگا. مگر خدا کہتا ہے اے لوگوں میں وہ اللہ ہوں کہ میری تعریف ساری مخلوق کرتی ہے, مگر میرا محبوب مصطفیٰ وہ ہے جس کی تعریف خود میں کیا کرتا ہوں. نہایت ہی جرأت کرتے ہوئے جملہ میں بولنے جا رہا ہوں. بظاہر سب سے زیادہ تعریف تو خدا کی ہوتی ہے, بظاہر سب سے زیادہ تعریف تو خدا کی ہوتی ہے, مگر حقیقت میں سب سے زیادہ تعریف تو مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی تعریف مخلوق کرتی ہے. جب مخلوق نہیں تھی خدا کی تعریف نہیں ہو رہی تھی, جب مخلوق نہ رہے گی خدا کی تعریف نہیں ہو رہی ہوگی. مگر چونکہ میرے محبوب کی تعریف خود خدا کرتا ہے تو خدا کبھی ختم نہیں ہوا نہ ختم ہوگا. وہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. پتہ یہ چلا جب مخلوق نہیں تھی تب بھی مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی تھی, جب مخلوق نہیں رہے گی تب بھی تعریف مصطفیٰ کی ہوتی ہے. طے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. ہمارے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنائے صبح محمد, ختم الرسول محمد, مولائے کل محمد, راویے دو جہاں محمد, انیس بے کسا محمد, چارہ ساز درد مندہ محمد, فخر رسولہ محمد, فتیم مرے دورہ محمد, شہنشاہ حسینہ محمد, زبان جمالہ محمد, رب کے محبوب محمد, آنائے حلو محمد, مصطفیٰ جان رحمت محمد, شمع بزن ہدایت محمد, شاہ بزن جنت محمد, ہر نگار خانہ وحدت محمد, تجلیوں کے کفیل محمد, مراد قلب خلیل محمد, خدا کی روشن دلیل محمد. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ہماری جان سے زیادہ قیمتی محمد, ایمان سے زیادہ مقدم محمد, فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد, شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد, چاند سے زیادہ درخشاں محمد, سورج سے زیادہ تابہ محمد, مہتاب سے زیادہ معظم محمد, اللہ سے زیادہ عزیز محمد, شہد سے زیادہ میٹھا محمد, شہد سے زیادہ میٹھا محمد. اور کرانے اعلیٰ حضرت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, خالق کا بندہ محمد, مخلوق کا آقا محمد. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے بہت, آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہ ملے گا. نہ حضور کا سایہ ہے, نہ حضور کا کوئی ذل ہے, نہ کوئی ذلی نبی ہے, نہ کوئی سایہ نبی ہے. حضور کا کوئی سایہ نہیں, حضور کا کوئی ذل نہیں, حضور کا کوئی مسیح نہیں, حضور کی کوئی نظیر نہیں, حضور کی طرح کوئی نہیں, حضور کے جیسا کوئی نہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا, جن لوگوں نے قریب سے دیکھا, جن لوگوں نے پاس سے دیکھا تو کیا کہا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ.
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. دیکھنے والے صحابہ نے دیکھا قریب سے, حضرت حسان نے دیکھا قریب سے, اتنے خوبصورت تھے میرے مصطفیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں ٹکتی نہیں تھی چہرہ مصطفیٰ پر. اس قدر تابناک تھا چہرہ, اس قدر منور تھا چہرہ, اس قدر مجلہ تھا چہرہ کہ ہماری آنکھیں ٹھہرتی نہیں تھی روئے محمد پر. میں نے پوچھا اے جناب حسان آپ کو شاعر ہیں, جب آپ نے چہرہ مصطفیٰ کو غور سے دیکھا نہیں ہے تو ان کی تعریف کیسے کر دیا؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس دیکھنے کا ایک آئیڈیا تھا, طریقہ تھا. طریقہ یہ تھا کہ جب میں چاہتا تھا دیکھنا تو میں اپنی انگلیوں کو آنکھوں پر رکھ دیتا تھا اور انگلیوں کے اوٹ سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. شاعر نے نقشہ کھینچا. شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, میری آنکھوں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیوں نہیں دیکھا, کیوں نہیں دیکھا؟ فوراً جواب دیتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. دیکھیں بھی تو کیسے, آج تک کسی ماں نے اتنا حسین بیٹا جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, ہر عیب سے پاک کر کے خدا نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اے نبی جیسا کہ آپ چاہتے تھے رب نے ویسا ہی آپ کو بنایا. جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے. اب آپ پوچھیں گے جناب حسان سے کہ میرے نبی کی چاہت کیا تھی, میرے نبی کیسا چاہتے تھے خود کو بنوانا, رب نے ویسے ہی بنایا. اب یہ صحابی کا قول ہے, کسی صحابی رسول کا قول ہے, کسی بدعقیدہ کا تو قول نہیں ہے. صحابی کا ہر کلام سچا. اور یہ تو وہ صحابی رسول حضرت حسان ہے کہ جب یہ نعت شریف پڑھتے تھے تو حضور ان کو انعام دیا کرتے تھے, چادریں بچھایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اسے انعام و اکرام سے ضرور نوازتے ہیں. ہر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے زندگی بھر مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہو, یہاں نہیں تو قیامت میں انعام ضرور ملے گا, یہاں نہیں تو قیامت میں انعام ضرور ملے گا. اے حضرت حسان میرے مصطفیٰ کی چاہت کیسی تھی کہ رب سے کہا ہوگا اے اللہ مجھے ایسا بنا ایسا بنا, رب بناتا جا رہا ہوگا, رب نے پوچھا ہوگا اے مصطفیٰ آپ کا چہرہ کیسا بناؤں. مصطفیٰ نے کہا ہوگا اللہ ایسا چہرہ بنا آسمان کی طرف اٹھاؤ تو قبلہ بدل جائے. ایسا چہرہ بنایا ہوگا مصطفیٰ کا. رب نے پوچھا ہوگا اے مصطفیٰ آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں. میرے آقا نے فرمایا ہوگا ایسی آنکھیں بنائے پروردگار کہ جس کی روشنی سے دنیا میں جو ہے اسے بھی نظر آئے اور تخت السرا کے اندر جو ہے مجھے وہ بھی نظر آئے. رب نے نبی کی آنکھوں کو بنایا ہوگا. رب نے پوچھا ہوگا اے مصطفیٰ آپ کے ہاتھ کیسے بناؤ, تو میرے آقا نے عرض کیا ہوگا مولا میرا ہاتھ ایسا بنا دے, ایسا ہاتھ بنا دے جو سب سے بڑے سخی کا ہاتھ ہو, دور و نزدیک کے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت بلاکھوں سلام, موج بحر سماحت بلاکھوں سلام. ایسا سخی میرا ہاتھ بنا دے کہ جس کو ایک مرتبہ دے دوں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا, سخاوت کی دنیا کا ایک بڑا مشہور نام ہے حاتم طائی. اس کے گھر کے 12 دروازے تھے اس کے دالان میں, اور اس کا یہ اجازت تھی اس کی طرف سے کہ جو فقیر جس دروازے سے آنا چاہے آئے اس کو ملے گا. اب فقراء دروازے سے آتے تھے. فقیروں کی عادت کیا ہوتی ہے, ایک مرتبہ وہ لے لیتا ہے, اگر ضرورت پوری ہو یا نہ ہو اس کی عادت ہوتی ہے دوبارہ مانگنا. تو ایک فقیر ایک دروازے سے آتا حاتم طائی دیتا تھا, دوسرے دروازے سے پھر آتا تھا گھوم کر حاتم طائی بھی دیتا, تیسرے دروازے سے آتا حاتم طائی دے دیا کرتا تھا, 12 دروازے سے گھما کر کے فقیر آتا حاتم طائی نہ نہیں کرتا تھا, ہر دروازے سے آنے والے کو دیا کرتا تھا.
تو ایک مرتبہ حاتم طائی کے پوتے سے امام حسین کی گفتگو ہو رہی تھی. اس نے کہا معلوم ہے تمہیں میرے دادا حاتم طائی کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر کے 12 دروازے تھے اور ان کی طرف سے اعلان تھا کہ جو جس دروازے سے آئے گا فقیر اس کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. وہ کہتا ہے کیا تمہارے نانا کے بھی 12 دروازے تھے؟ کیا تمہارے نانا بھی سخی تھے؟ امام حسین کہتے نہیں میرے نانا کا تو ایک ہی دروازہ تھا. میرے نانا کا تو ایک ہی دروازہ تھا. کہا پتا یہ چلا کہ میرا دادا بڑا سخی ہے تمہارے نانا سے؟ امام حسین نے کہا غلط. تمہارا نانا سخی نہیں تھا. تمہارا نانا سخی تھا ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا 12 دروازے اس نے بنائے تھے. اگر سخی ہوتا تو ایک فقیر کو ایک مرتبہ اگر دے دیتا تو دوبارہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اگر ضرورت پوری ہو گئی ہوتی تو دوسرے دروازے سے آتا کیوں؟ تیسرے دروازے سے آتا کیوں؟ 5ویں دروازے سے آتا کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ حاتم طائی بار بار دیتا تھا کسی کو مگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. مگر سنو میرے نانا محمد مصطفیٰ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ میرے نانا نے کسی فقیر کو ایک مرتبہ اگر دے دیا ہے تو زندگی بھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں. کہ سخاوت میں بے مثال ہوں. میرے لب ایسے بنا اے اللہ میرے لب ایسے بنا کہ اگر لب کھولوں تو قرآن بنے. زبان ایسی بنا کہ زبان کو حرکت دوں تو حدیث پاک بنے. اے اللہ میرے اشارے عدو ایسے بنا کہ مولا اگر میں اشارہ کر دوں تو جہنمی جنت میں چلا جائے. اے اللہ میرا چہرہ ایسا بنا کہ ایک نظر محبت جو مجھ کو دیکھ لے صحابی بن جائے. تو رب نے بنایا اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ رب نے آپ کو بالکل ویسے ہی بنایا ہے جیسے کہ آپ کی مرضی تھی, جیسی کہ آپ کی چاہت تھی. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو جن لوگوں نے دور سے دیکھا تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. جو قریب سے دیکھا تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور جن لوگوں نے دور سے دیکھا, بہت دور سے دیکھا, 1400 سال کے بعد کی دوری سے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا لم یأت نذیرک فی نظر مثلیت نشوب پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سے ہے تجھ کو شہر دوسرا جانا. علماء کی محفل ہوتی تو اس شعر کی پذیرائی ہوتی مگر میں آپ کے لیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دور سے دیکھنے والوں نے دیکھا تو مصطفیٰ رضا خان پکار اٹھے نوری میاں یا رسول اللہ دو جہاں میں تم سا کوئی دوسرا ملتا نہیں. دو جہاں میں تم سا کوئی دوسرا ملتا نہیں. ڈھونڈتے ہیں مہرما لیکن پتہ ملتا نہیں. ڈھونڈتے ہیں مہرما لیکن پتہ ملتا نہیں. اب آپ پوچھئے شاہد دربار رسالہ سے جناب حسان آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں گئے. کیا آپ نے سارے زمانوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آئے, حضرت آدم پہلے آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, سارے پیغمبران نظام پہلے آئے. ہو سکتا ہے کہ ان پیغمبروں میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, ان پیغمبروں کی امت میں کوئی زیادہ خوبصورت ہو. دنیا میں نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آسمانوں میں کوئی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ جنت میں کوئی ان سے زیادہ خوبصورت ہو. آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو حضرت حسان نے جو کہا سچا کہا. تو اے حضرت حسان اتنا بڑا دعویٰ آپ کا, آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ توجہ ہے؟ اے حسان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کیا کوئی دلیل بھی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، تو حضرت حسان کہتے ہیں ویسی تھوڑے کہہ دیا ہے، بہت ٹھوس دلیل ہے میرے پاس، بہت مضبوط دلیل ہے میرے پاس۔ کہا دلیل کیا ہے؟ حضرت حسان کہتے ہیں دلیل حضرت جبریل امی ہے۔ اگر کسی انسان کو دلیل میں پیش کروں تو ہو سکتا ہے کوئی کہتے کہ اس نے جھوٹ بولا ہوگا، مگر جب حضرت جبریل کو دلیل میں پیش کریں گے، حضرت جبریل کو کوئی جھوٹا جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ انسان نہیں اللہ کے فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے کہ فرشتوں کے سردار، ایسے فرشتے جو تمام نبیوں پر وحی لانے پر مقرر تھے، حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت حسان کہتے ہیں میرے پاس مضبوط گواہ حضرت جبریل ابھی ہے۔ اب چلیے حضرت جبریل کی بارگاہ میں تھوڑا سا مطالعہ کر لیجیے مدارج النبوہ کا۔ اے حضرت جبریل، آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے بارے میں؟ کیا میرے نبی کی طرح آپ نے کسی کو دیکھا؟ کیا حضور سے زیادہ خوبصورت آپ نے کسی کو دیکھا؟ غور سے سنیے گا، مزہ آئے گا، حرارت ایمانی نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا احسن من محمد ولم ارى بیتا احسن من بیت بنی ہاشم۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے زمین و زما دیکھا، مکین و مکہ دیکھا، چنین و چما دیکھا، ہول و غلما دیکھا، سات و آسما دیکھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مشرق کو میں نے دیکھا، مغرب کو میں نے دیکھا، شمال کو میں نے دیکھا، جنوب کو میں نے دیکھا، تمام نبیوں کو میں نے دیکھا، سارے زمانوں کو میں نے دیکھا، آسمانوں کو میں نے دیکھا، سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا، عرش اعظم کو میں نے دیکھا، کہف السماء کو میں نے دیکھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اے دیکھنے والوں، تم لوگوں نے کیا دیکھا جو جبریل نے دیکھا؟ میں نے حضرت آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت زکریا کے سر پہ آرا چلتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت داؤد پر توریت نازل ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت موسیٰ پر زبور نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اے لوگوں، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں کودتے دیکھا، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا۔ ارے میں نے تو اس کو بھی دیکھا ہے جس کو دیکھ کر کے عورتیں پاگل ہو گئی تھی، جس کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، رب کا قرآن کہتا ہے نیبو کاٹنے کے بجائے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو دیکھا۔ میں نے کہا جبریل پھر آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے زمین کے سارے طبقات کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، مگر خدا کی قسم محمد سے زیادہ خوبصورت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ محمد الرسول اللہ سے زیادہ حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آفاقہا گردیدم، مہرے بتا برزیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری یہی بولے صدا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے۔ یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے ہم دہے خدایا، تجھے ہم میں کرے دل لبا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ وقت مکمل ہو گیا، بس آئیے ایک آخری فعل میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے آقا کا جواب، میرے آقا کے حسن کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کے حسن کی بات تو چھوڑو، نبی کے رنگ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضور کا رنگ کیسا تھا چہرے کا، حضور کی خوبصورتی کیسی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مولا علی مشکل کشا روایت کرتے ہیں، حضرت طفیل دوسی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو طفیل انصاری یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے لاسٹ میں ہوا، سب سے آخر میں ہوا۔ یہ حضرت ابو طفیل حج کرنے کے لیے گئے تھے، حج کرنے کے لیے گئے، اس وقت ہوئے زمین پر یہ تنہا صحابی رسول بچ گئے تھے۔ حضرت ابو طفیل ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے حج کرنے کے لیے آنے والوں، اے حاجیوں، آؤ میرے قریب آؤ۔ اس وقت پوری روئے زمین پر ابو طفیل کے سوا کوئی صحابی رسول موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو آ کر کے مجھ سے پوچھو۔
جب حضرت ابو طفیل نے یہ اعلان کیا تو اب جتنے وہاں پر حاجی لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے سب کے سب دوڑتے ہوئے حضرت ابو طفیل کے پاس چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بن گیا. تو تابعی بننے کی کھو مچ گئی. سب لوگ چلے گئے حضرت ابو طفیل کو دیکھنے کے لیے. اب جن لوگوں نے دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے اللہ نے ان کو تابعی بننے کا شرف عطا کر دیا. اب آپ نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو رسول اللہ کے بارے میں. کیا پوچھا ہوگا لوگوں نے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حج کرنے کے لیے لوگ گئے تھے, پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا. نمازی لوگ تھے, پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. قاری لوگ تھے, پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیسے فرماتے تھے. مگر نہ کسی نے یہ پوچھا کہ حضور نے حج کیسے کیا, نہ کسی نے یہ پوچھا کہ نماز کیسے پڑھی, نہ کسی نے یہ پوچھا کہ تلاوت قرآن کیسے کیا سرکار نے. لوگوں نے اگر پوچھا تو کیا پوچھا؟ حدیث پاک کا جملہ ہے, اے ابو طفیل مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چترا کیسا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا کیسا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس کیسی تھی. تو حضرت ابو طفیل نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے وہ صرف 3 لفظوں میں, اگر چاہے تو آپ اسے یاد کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نگاروں میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا. حضرت ابو طفیل نے 3 لفظ ادا کیے اور آپ نے ارشاد فرمایا کان ابیضا ملیحا مقصدا. صرف 3 بار آپ نے کہا کان ابیضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورے چٹے تھے. اور گورے تھے تو کیسے؟ چونا کی طرح سفید نہیں تھے. ابیض کے معنی ہیں سفید کیا آتے ہیں, چونا کی طرح سفید نہیں تھے, دودھ کی طرح سفید نہیں تھے, بلکہ ازہر اللون. حضرت مولا علی فرماتے ہیں سفید تو تھے مگر اس سفید میں سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی. سرخی ملی ہوئی تھی. چمکدار چہرہ, چمکدار چہرہ, اور ایسا چمکدار جو دیکھ لیتا تھا ایک نظر سے حضور پر ایمان لے آتا تھا. حضرت امام شافعی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دوسرا معجزہ نہ بھی دکھاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ ہی خود اتنا معجزہ والا تھا کہ چہرہ دیکھ کر ہی لوگ اسلام قبول کر لیتے. جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر کے اسلام قبول کیا, تو نبی کا چہرہ ایسا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں, نبی ہماری طرح ہے. شکل ایسی. اب میں یہ خانہ خدا ہے, میں دوسرے جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا. جو دور سے ہی دیکھو تو کراہت محسوس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقدس اور چمکدار چہرہ جن کے تلوے کو دیکھ کر کے چاند اور سورج بھی حسن کی خیرات مانگے ہوئے مصطفیٰ, جن کے چہرے کی قرآن قسم کھائے والضحیٰ, جن کے گیسووں کی قرآن قسم کھائے واللیل اذا سجا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ بالفجر کی آیت کے امی ہیں, گردن ہے کہ برفق زمین اور یہ سریا, لبصورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ اتنا حسین تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. ابو جہل کیوں روکتا تھا لوگوں کو حضور کے پاس جانے سے؟ ابو لہب روکتا تھا محمد کے پاس مت جاؤ, بہت بڑا جادوگر ہے, مت جاؤ. جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اب اس کا ریئیکشن یہ نکلتا تھا کہ جتنا لوگ منع کرتے تھے اتنے ہی زیادہ لوگ جایا کرتے تھے. کیا بات ہے یار, آخر لوگ کیوں جانے سے منع کر رہے ہیں؟ کیوں جانے سے منع؟ کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا, انسان کا جو نیچر ہوا کرتا ہے, کبھی کبھی ذکی طبیعت کا مائل ہوتا ہے انسان, اس کا عکس سوچتا ہے. لوگ کہتے تھے مت جاؤ محمد کے پاس, اب وہ ضرور جاتا تھا. آخر روک کیوں رہا وہاں جانے سے؟ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میں عالم ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں زیرک ہوں, میں عقل مند ہوں, ہوشیار ہوں.
میں دیکھ کر کے تھوڑی ہی ویسے اس کا بن جاؤں گا، پہلے میں اس کو پرکھوں گا۔ مگر خدا کی قسم جو بھی جاتا تھا میرے سرکار کے قریب، مصطفیٰ کی آواز بعد میں سنتا، پہلے ہی چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے چلا سیرت عیسی کے اغیار کلمہ پڑھیں، سورت عیسی کے یوسف بھی دیکھا کریں۔ حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن کا تعارف کرایا حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں۔ پہلا لفظ تھا کانا ابیضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگت والے ازہر اللون تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہایت ہی چمکدار تھا، کسی کے اندر مجال نہیں تھی جو آنکھ ملا کر کے نگاہ پھڑ کر کے حضور کا چہرہ دیکھ سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گورے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا لقب بھی رکھ دیا تھا یا ابیض، اے گوری رنگت والے، اے گورے رنگت والے، اسی نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے، یا ابیض، اے گورے رنگت والے۔ تو حضور کا پہلا جو حلیہ وصف بیان کیا چمکدار چہرے والے، دوسرا جو لفظ بیان کیا فرمایا کانا ابیضا ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اگر یہ نمکین کا ورڈ سمجھ میں آ گیا ہو تو بولیے سبحان اللہ۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں، دیکھیے میٹھا کھا کر کے دل بھر جاتا ہے، نمکین کھا کر کے دل نہیں بھرتا، نمکین کھا کر کے دل کبھی نہیں بھرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اخی یوسف عملہ، اخی یوسف اصفہ وانا عملہ، اللہ نے میرے بھائی حضرت یوسف کے حسن کو میٹھا بنایا ہے، رب نے میرے حسن کو نمکین بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگت والے چمکدار چہرے والے تھے۔ دوسرا لفظ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نمکین حسن والے تھے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی مقصدہ، حضور کی ہائٹ نہ بہت زیادہ تھی نہ بہت کم تھی، حضور میانہ قد تھے۔ حضور کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ حضور پست قد تھے، نہ ناٹے تھے نہ بہت لمبے تھے، حضور میانہ قد تھے، بلکہ میانہ قد سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا قد تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ لیکن ایک معجزہ میں بتاؤں آپ کو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ کی نظر جا رہی گھڑی کی طرف، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، اب بس میں ختم ہی کرنے والا ہوں، مل کر کے بولیے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا آپ نے دیکھا، حضور کی ہائٹ کیسی تھی، قد رانا کیسا تھا، حضور میانہ قد تھے مگر تھوڑا ابھرتا ہوا قد تھا۔ مگر یہ معجزہ تھا میرے سرکار کا کہ لمبے سے لمبے لوگوں کے بیچ میں آپ ہوتے، لاکھوں کے مجمع میں ہوتے، ہزاروں کے مجمع میں ہوتے، بہت ڈھیر سارا مجمع ہوتا جس میں لمبے لمبے لوگ موجود ہوتے، مگر یہ سرکار کا معجزہ تھا کہ میرے آقا ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتے تھے مگر سب سے اونچے میرے سرکار نظر آتے تھے، سب سے اونچے میرے سرکار نظر آتے تھے۔ اب امام عشق و محبت سے پوچھو تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ بس آئیے سمیٹ لے رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو۔ حضرت حسان نے کہا میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت جبریل نے کہا ساری کائنات میں حضور سے زیادہ جمیل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ارے تم لوگ دیکھو گے کہاں سے، میں نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں، میں نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو چھپانے کے لیے
لیے کوئی فتوا نہ لگائے مجھ پر، خود تو پردے میں رہا، خود کو چھپانے کے لیے سامنے سب کے تصویر محبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ اسی حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلام